امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ نام نہاد ایرانی نمائندوں کی تجاویز پڑھ لی ہیں، مسودہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو میں کہا کہ انہیں ایران کا جواب پسند نہیں، یہ نامناسب ہے۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایران کے ساتھ مذاکرات ان کا معاملہ ہے، ہر کسی کا نہیں۔ ٹرمپ کا ایران پر دوبارہ حملے کا اندیا۔ امریکی ٹی وی پروگرام میں خبردار کیا کہ ایران کے خلاف عسکری کارروائیاں ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔ ایران میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کر سکتے ہیں، جب چاہے ایران کی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ چھین سکتے ہیں۔ الزام لگایا، ایران معاہدہ کرتا ہے اور پھر اسے توڑ دیتا ہے۔ ایران نے امریکی صدر کی ضرورت سے زیادہ مطالبات پر مبنی منصوبہ مسترد کر دیا۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق ٹرمپ کے منصوبے کا مطلب واشنگٹن کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا۔ اگر امریکی صدر ایران کے جواب سے مطمئن نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فطری طور پر بہتر ہے۔ تہران میں کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کا مسودہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مذاکراتی ٹیم صرف ایرانی قوم کے حقوق کے منصوبے کا مسودہ تیار کرے گی۔ ایرانی میڈیا کا حکومتی ذرائع سے متعلق رد عمل۔ امریکی تجویز پر ایران کے جواب کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ایران کا تمام محاذوں پر جنگوں کا خاتمہ، بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور تیل کی فروخت پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔ امریکہ سے جنگی نقصانات کا ازالہ کرنے اور آبنائے ہرمز میں خود مختاری تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایران 47 سال سے امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل کھیلتا آ رہا ہے، زیادہ دیر دنیا پر ہنستا نہیں رہے گا۔ سابق صدر اوباما نے ایران کو اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں پر ترجیح دے کر اربوں ڈالر دیے۔ کئی بینک خالی ہو گئے، رقم سوٹ کیسز اور تھیلوں میں تہران پہنچائی گئی۔ اتنی رقم ایران نے کبھی دیکھی نہ آئندہ دیکھے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدور کی پالیسیاں بے وقوفی قرار دے دیں۔ پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کے باوجود بھارت نے جارحیت کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 10 مئی کو شاہینوں کا غلبہ اور دشمن طیاروں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معرکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ 2 ممالک نہیں، 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ بھارت کی خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لہو گرماتا خطاب۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنو پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کے دورے چین کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ چینی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کو عشائیہ دیں گے۔ ٹرمپ کے دورے چین کے دوران دونوں ممالک میں ایرو اسپیس، زراعت اور توانائی کے شعبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ آبنائے ہرمز کے قریب برطانیہ اور فرانس کے ڈسٹرائرز کی تعیناتی امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کا حصہ تصور ہوگی، فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا انتباہ، فرانس آبنائے ہرمز میں بغیر ٹول مربوط نظام کے حق میں ہے جس میں ایران بھی شامل ہو۔ فرانسیسی صدر نے جہاز تعینات کرنے کی تردید کر دی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کی مزید بمباری، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 39 ہو گئی۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں رکن صوبائی اسمبلی ایوب خان گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایوب گادھی سمیت 3 افراد زخمی، رکن اسمبلی گادھی کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق افراد میں حق نواز زیغم اور ندیم سمیت ایک نامعلوم شخص شامل۔ روہڑی کے قریب پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ شہید اہلکار کی شناخت گلن تنیو کے نام سے ہوئی۔ ASI بخت اللہ تنیو زخمی ہوئے۔ ملزمان فائرنگ کے تبادلے کے بعد فرار ہو گئے۔
کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے 19 لاکھ مالیت کے 25 بکروں کی چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ واقعہ بلاک 8A میں گزشتہ روز پیش آیا۔ موٹر سائیکل اور کارٹ پر سوار ملزمان پلاٹ پر بندھے بکروں کو چوری کر کے لے گئے۔ ملیر کینٹ تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج۔ صدر آصف علی زرداری کی زمبابوے کے خلاف سیریز جیتنے پر پاکستان ویمنز ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کی بیٹیاں کھیل کے میدان میں ملک کا نام روشن کرتی رہیں گی۔ صدر مزید کامیابیوں کے لیے بھی دعا گو۔ اسلام آباد میں موسم کی خرابی کے باعث متعدد بین الاقوامی پروازوں کا رخ سیالکوٹ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سیالکوٹ ایئرپورٹ آنے والی تمام پروازوں نے بحفاظت لینڈ کیا۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی آنے والی بیشتر پروازوں نے اپنی منزل کے لیے اڑان بھر لی۔ گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور قریبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 386 رنز بنا کر آؤٹ۔ اذان اویس نے 103 اور عبداللہ فضل نے 60 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں 27 رنز کی برتری۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 7 رنز بنا لیے۔